جی آج ہم بات کریں گے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں کہ کے ایف سی یا باہر کی جو فوڈ چینز ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک غصے کا اظہار ہے جو فلسطین میں جو صورتحال چل رہی ہے، غزہ میں صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے، اور ایک بائیکاٹ کی صورتحال ہے ایسے ریسٹورنٹس کے اوپر. تو یہ ہے کیا، کس طرح کے واقعات ہیں؟ کیونکہ ابھی اس طرح کی بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ جنہوں نے یہ دنگا فساد کیا اور حملے کیے وہ معافیاں بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم جذبات میں آ گئے تھے، لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے. تو عمران مختار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور ابھی اس مسئلے پہ ہو کیا رہا ہے. جی عمران صاحب. جی رانا صاحب، یہ کچھ چند ہفتوں سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں جو انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چینز ہیں اسپیشلی کے ایف سی، ان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. اور یہ ابھی جو ریسنٹ اگر ہم کچھ دنوں کی بات کریں تو اس میں یہ اٹیکس انکریز ہوئے ہیں. یہ پنڈی میں اٹیک ہوا ہے اس طرح کا، پھر اسلام آباد میں ہے، شیخوپورہ میں ہے، فیصل آباد میں ہے، کراچی میں ہے، اور شیخوپورہ میں ایک انوسنٹ شخص کی جان بھی گئی ہے اس میں. تو اس میں لیکن جو میرے نزدیک جو اہم نقطہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب یہ سارے ٹیکس ہو رہے تھے تو ابھی کل پہلی دفعہ گورنمنٹ اس پہ اپنا سٹانس ان کا آیا، تو گورنمنٹ نے بڑا لیٹ ریئیکٹ کیا ہے اس پہ. حالانکہ شروع میں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن جب کل کی جو اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہے طلال چودھری، ان کی پریس کانفرنس کے مطابق کوئی ریسنٹ ویکس میں کوئی 20 اٹیکس ہوئے ہیں یہ فوڈ چینز پہ. تو 20 اٹیکس کے بعد رانا صاحب یہ گورنمنٹ کا اس طرح سے ریئیکٹ کرنا، حالانکہ یہ پہلے اٹیک پہ ہی ہو جانا چاہیے تھا، چلیں پہلے نہیں تو دوسرے اس طرح. اور اس پہ تھوڑا سا مجھے آپ بھی بتائیں کہ گورنمنٹ ہماری اس طرح کے جو ایشوز پہ بڑا لیٹ ریئیکٹ کیوں کرتی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹ ریئیکٹ کرتی ہے. وہ شاید موقع دیتے ہیں کہ جی کہ لوگوں کا غصے کا اظہار ہو جائے، ایک آدھا واقعہ ہے، لیکن جب یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو تب وہ حرکت میں آتی ہے. اور یہ ایک بہت ہی لیتھارجک اور ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ریاست کی طرف سے، پولیس کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے. جب یہ پہلا واقعہ ہو، اگر اس کو وہیں پہ روک دیا جائے اور قانون حرکت میں آ جائے تو بعد میں یہ واقعات رک جاتے ہیں. یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں مسلسل 90s سے. میں بھی جرنلزم میں ہوں، آپ بھی جو جرنلزم میں ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس دوران. اور اس میں ایسے پروٹیسٹ بھی ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ کے جو کارٹون کے ایشو کے اوپر. لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں بہت ہی وسیع پیمانے پر پرتشدد جو ہے احتجاج پاکستان کے اندر ہوتے رہے. اور وہ بھی اس وجہ سے ہوئے کہ شروع میں ان کی جو ریدھم تھا ان کا وہ سلو تھا، لیکن جب ریاست کی طرف سے رسپانس نہیں آیا تو بڑھتے گئے، اور ان کا غصہ لوگوں کا ہے وہ بڑھتا گیا. اور بہت سارے لوگ اس میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو اپنی سیاست بھی اس سے چمکاتے ہیں، دکان چمکاتے ہیں، تو وہ شامل ہوتے جاتے ہیں. اور پھر بڑے بڑے نقصان ہم نے دیکھے سیاسی حوالوں سے بھی، اور خاص طور پہ مذہبی جو مسائل ہیں اور امہ کے مسائل ہیں ان کے واقعات کے اوپر زیادہ بڑے واقعات ہوتے ہیں. اور ہوتا یہی ہے کہ حکومت ہونے دیتی ہے، سمجھتی ہے جی کہ یہ خود ختم ہو جائیں گے، ایک دو واقعات ہوں گے اور غصہ نکل جائے گا. لیکن آج تک تو ایسا نہیں ہوا عمران صاحب. بالکل. اور میں نے رانا صاحب جو پنڈی والا واقعہ ہے، پنڈی کا جو کے ایف سی پہ لوگوں نے اٹیک کیا، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے. وہ انہوں نے فیملیز کو بڑا ٹیررائز کیا ہے، بچے تھے، فیملیز تھے. اس طرح مطلب عام شہریوں میں بھی ایک سینس آف فیئر جاتا ہے کہ اسٹیٹ ہمیں پروٹیکٹ کیوں نہیں کر رہی، اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا. تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. لیکن بہرحال گورنمنٹ نے اب ریئیکٹ کیا ہے، چلیں لیٹ کیا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، دیر آئے درست آئے. تو اس پہ گورنمنٹ نے ایک جو سٹانس لیا، انہوں نے کہا یہ فورن انویسٹمنٹ ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے یو ایس بیس چین ہے کے ایف سی، اور اس کی فورن اس میں انویسٹمنٹ انوالو ہوتی ہے، چاہے لوکل لوگوں کے پاس فرینچائز ہو یا ڈائریکٹلی وہ لوگ باہر سے فورن انویسٹمنٹ انوالو ہو. تو انہوں نے کہا ہے کہ، اور طلال چودھری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اس میں جو مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے لوکل ریسٹورنٹس ہیں، جو لوکل ہماری چینز ہیں، وہ ٹیکس اویڈ کرتے ہیں اور یہ ٹیکس دیتے ہیں اپنا بالکل یہ بھی صحیح طریقے سے، کوئی ٹیکس چوری نہیں کرتے. تو اس کے باوجود اگر ان کو اٹیک کیا جائے تو اس طرح تو ہماری جو ہم ظاہر ابھی یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو موجودہ رجیم ہے جی کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کو
سپورٹ بھی کریں گے، پروٹیکٹ بھی کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس طرح اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھی اس طرح کے جو ٹیکرز ہیں ان کو ٹیررسٹ ٹریٹ کیا جائے گا. نہیں بالکل، ہاں بالکل عمران صاحب، یہ ایسا ہونا چاہیے، ادروائز تو یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ جو ہے وینڈلزم اور اس طرح کی چیزیں یہ آپ پرووک کر دیتے ہیں لوگوں کے سینٹیمنٹس کو، تو وہ تو حالات خراب ہوتے جائیں گے. یہ تو نہ کوئی آزادی اظہار ہے، نہ یہ کوئی آپ اسے سمجھیے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی پروڈکٹیو یا پازیٹیو چیز کہی جا سکے. تو اس کے اوپر یہ، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب اور حکومت، اگر اس پہ ڈٹرمنٹ رہے تو تبھی یہ چیزیں ہو سکیں گی. کیونکہ وہ مسئلہ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں پرووک کر رہے ہیں، کئی اینگل ہیں. ایک تو یہ کہ پھر لوکل بزنسز بھی جو متبادل آتے ہیں، جو فورن فوڈ چینز کے، تو وہ بھی ٹیکس انویژن کے علاوہ جو ہے ان کا انٹرسٹ بھی یہ ہوتا ہے جی کہ یہ ان کی جگہ کے اوپر ان کا کاروبار بڑھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پورے موٹر وے پہ اسلام آباد میں، کراچی میں، وہ لوکل برانڈ کے گھٹیا پانی کے برانڈز آپ کو اور کولڈ ڈرنکس آپ کو دیتے ہیں، اور قیمت وہی چارج کر رہے ہوتے ہیں جو باہر کے جو ڈرنکس ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ منافع خوری اور یہ سارا، یہ اپنی پوری اکانومی جو ہے اس میں سے بنا لیتے ہیں، اور وہ بھی پرووک کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے، یہ ہم نے 2005-06 میں جس وقت یہ بائیکاٹ کی مہم چلی تھی عراق کے اوپر حملے کے بعد 4 میں 5 میں، تو تب ہم یہ دیکھتے تھے کہ اسی طرح کی وہ ساری مشروم کمپنیاں جو ہیں مشروبات کی، پانی کی، فوڈ کی اگائی تھیں، اور اس بائیکاٹ کے نام کے اوپر انہوں نے کیا. اگر وہ کوالٹی کو مینٹین کریں، پرائس جو ہے وہ مناسب ہو، تو اس میں حرج تو نہیں ہے کہ کوئی کاروبار کرے، کوئی آگے بڑھے. لیکن اس کو ایکسپلائٹ کرنا لوگوں کے جذبات کو اور ان کی صحت سے کھیلنا، یہ بھی ایک میرا خیال ہے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا اگر آپ اجازت دیں ایک اور بتا دوں، ایک طرف ریاست کہتی ہے جی کہ ہم جو ہیں امہ کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے جو ہے لیڈران اور عسکری ہوں، سیاسی ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جہاد کی باتیں کرتے ہیں، عالمی جہاد کی، تو اس کے بعد توقع رکھتے ہیں کہ عوام جو ہے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے اور وہ سڑکوں پہ نہ آئے. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ پیراڈاکس ہے، اس کی طرف بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں عمران صاحب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو رانا صاحب نے بڑا اہم نقطہ یہ اٹھایا کہ جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں وہ سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتی، اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ مختلف ایشوز پہ یہ جو انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیں ان پہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. تو اس کا پھر متبادل یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ سب سٹینڈرڈ گندی چیزیں کھائیں. تو ظاہر لوکل کمپنیز کو بھی چاہیے کمپیٹ بھی کریں. اور دوسرا یہ کہ جو فورن کوئی دنیا میں لوگ کوئی کمپنی بزنس کرتی ہے، کوئی شخص بزنس کرتا ہے، اس کی کوئی سر ایتھنیٹی نہیں ہوتی، کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، کوئی فیتھ نہیں. تو ظاہر وہ بزنس ہے، اس نے اپنی چیز بیچنی ہے، اور اگر آپ نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے تو وہ سٹینڈرڈز پہ جا کے کمپیٹ کریں، نہ کہ یہ کہ بائیکاٹ کے نام پہ آپ ان کی ایک برا امیج بھی دنیا کو دیں جی کہ پاکستان فارن انویسٹمنٹس جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس کو پروڈکشن نہیں دے رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگ ایک سب سٹینڈرڈ چیزیں کھائیں. اور دوسرا جو آپ نے ریاست کی بات کی، بالکل جب ریاست جہاد کی بات کرے گی، جب ریاست اس طرح کی سو کالڈ سلوگنز لگائے گی، تو ظاہر ہے پھر لوگوں میں تو ایک وہ ٹرکل ڈاؤن اس کا افیکٹ آتا ہے، اور لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں. لیکن رانا صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جڑا مسئلہ بھی ہے جس پہ ابھی تک اس ریاست اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہی. وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ ویکس میں احمدیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کی ورشپ پلیسز ہیں، ان پہ بڑے ٹیکس ہو رہے ہیں، اور ایک مذہبی جماعت ہے اس کے ہی کارکن زیادہ اس میں انوالو ہیں. تو ظاہر ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ لا موجود ہے ایک، جس میں وہ یہ ہے کہ ایک جو احمدی ہیں وہ کوئی اس طرح کی شاعر نہیں کر سکتے جو اسلام کے مطابق ہوں، یا اس طرح کی کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے جو کوئی مسجد کے سے ملتی جلتی ہو. اور اس پہ بھی ایک آپ کو پتا کہ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ جو لا آیا ہے، جو 80s میں آیا تھا، اس کے آنے سے پہلے جو بنی ان کو نہیں ڈیمولش کیا جا سکتا. اس کے بعد جو بنی ہے ٹھیک ہے، اس پہ ایڈمنسٹریشن لے. لیکن ابھی وہ مطلب اپنی بند دیواروں میں انہوں نے اگر کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ ادارہ انہوں نے وہ باہر ابھی مسجدوں کی طرح انہوں نے مینار بھی بہت ساری جگہ پہ نہیں بنائے ہوئے، ان کو پتہ ہے لا کا اس کمیونٹی کو بھی، تو وہ آ کے اٹیکس کر دیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا اس پہ فوری، اور جو لوکل پولیس ہے وہ بالکل ان جو مذہبی گروہ ہیں ان کا پریشر برداشت نہیں کرتی، فوراً FIR ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اسٹیٹ کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہی اس پہ؟ ظاہر ہے کہ یہ ریاست تو بہت کمزور محسوس کرتی ہے جب انتہا پسند قوتیں اتنی مضبوط ہو جائیں، اور خاص طور پہ جب
کسی قانون کو بھی اپنا ہتھیار بنا لیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور کسی نیریٹو کو اپنا ہتھیار بنا لیں. تو ہم نے ابھی دیکھا ہے ماضی کے اندر یہاں پہ تو آرمی چیف بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، سیاسی قیادتیں محفوظ نہیں رہیں، وزیروں کے اوپر بھی حملے ہوئے. تو یہ انتہا پسند قوتیں جو ہیں یہ ہائی جیک کر لیتی ہیں، وہ پھر اپنی پروٹیکشن میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو چیلنج کیا تو ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگ جائے کہ جی کہ ہم جو ہیں کوئی مخلص نہیں ہے اسلام کے ساتھ، ختم نبوت کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اندر. تو یہ چیز بڑی سینسٹیو بن جاتی ہے، اور یہ پھر ریاست اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہوتی بلکہ کھلی چھوٹ دے دیتی ہے. تو ابھی کراچی میں جو واقعہ ہوا، اب یہ دیکھیں ساری چیزیں انکانسٹیٹیوشنل ہیں، لاء کے خلاف ہیں. کہیں نہ کہیں تو ریاست کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ احمدیوں تک ہے، پھر کرسچنز بھی اس کے ہمارے جو کمیونٹیز ہیں، ہندوز بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس سے متاثر ہیں اس مسئلے سے. اور یہ جماعتیں جو ہیں وہ طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ایکسپلائٹ کرتی جا رہی ہیں. یہ جو حملے ہوئے اس میں بھی انہی کے کارکن جو ہیں وہ زیادہ ملوث ہوتے ہیں اس طرح کی کارروائیوں کے اندر. تو اس سے حکومت پالیسیاں بڑی بناتی ہیں، انسداد دہشت گردی، انسداد انتہا پسندی اور پریونشن، یہ وہ. تو میں ذکر کرتا رہتا ہوں اکثر، آپ کو 13 پالیسیاں بنا لی، امپلیمنٹ کسی ایک پہ بھی نہیں ہوا. یہ خوف ہے ریاست کا، خوف سے آزاد ہونا پڑے گا اور ان گروہوں کو نکیل ڈالنی پڑے گی. ان کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے چودھری صاحب کہ وہ جو باقی مسلم ممالک میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، سعودی عرب سے لے کے انڈونیشیا تک، اور پورا کہیں پہ بھی اس طرح کی حماقت خیز جو ہے وہ جماعتوں کو اور اس طرح کے رویوں کی ریاست کبھی بھی اجازت نہیں دیتی جس طرح کے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. بالکل. لیکن یہیں پہ تو دیکھنے پہ یہاں پہ تو یہی ملتا ہے کہ یہاں پہ جوڈیشری ہو، لوکل ایڈمنسٹریشن ہو، پولیس اور حکومتیں ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سب سرنڈر کر رہی ہیں ان مذہبی گروہوں کے سامنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے چیف جسٹس تھے قاضی فائز صاحب، وہ ان کو ایک ججمنٹ ہی 3 دفعہ لکھنی پڑی بالکل، اس ایشو اور پہ، لائیو کو ٹیلی کاسٹ کرنا پڑا. اور اس کو ٹیلی کاسٹ کرنا پڑا. اب اسلام آباد میں ایک کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، ان جج کو بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا پڑا کیونکہ کورٹ کے اندر لوگوں نے جا کے تھریٹ کیا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ میں کوئی اسلامی کام یا ہی کر مطلب غیر اسلامی کام نہیں کر رہا، بلکہ انڈر دا لا، انڈر دا کانسٹیٹیوشن کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ اس میں کوئی مطلب ایمبیگوٹی نہ پھیلے، کوئی مس انفارمیشن نہ پھیلے کہ جج صاحب کو غیر اسلامی کام کر رہے ہیں. بالکل. عمران صاحب بڑا حساس اور مسئلہ ہے یہ، اور یہاں پہ ختم کرتے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ انتہا پسندی کو حکومت قابو نہیں کر سکی. یہ مذہبی طبقہ جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، آ کے بڑے بڑے سیمیناروں میں اور یکجہتی ہمانگی کی بات کرتا ہے، ناکام ہو گیا. اور یہ انتہا پسندی اب یہ جنونیت کے اندر بدل رہی ہے، اور یہ اگر بدل گئی تو اس سماج کو نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ریاست کا بھی بڑا نقصان ہوگا. میرا خیال ہے عمران صاحب روکتے ہیں یہاں پہ، اس مسئلے پہ پھر کسی اور دن دوبارہ سے بات کرتے ہیں.